بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب کا 27واں پارٹ آج پڑھنا سیکھیں گے۔ سبق نمبر 8 ہے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کس طریقے سے اسلام لائے اس کو بہت ہی شارٹ انداز میں یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اور دوستو، اگر ہماری ویڈیو سے کچھ سیکھ رہے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو ہم آپ کے لیے کنٹینیو لاتے رہیں۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ملک فارس شہر اصفہان کے قریب ایک گاؤں میں رہنے والے ایک آتش پرست یعنی آگ کو پوجنے والے آتش پرست کے نور نظر تھے۔ نور نظر یعنی جو چہیتا بیٹا ہوتا ہے، پیارا بیٹا ہوتا ہے باپ کا، تو اس کو پیار سے کہتے ہیں نور نظر تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ملک فارس شہر اصفہان کے قریب ایک گاؤں میں رہنے والے ایک آتش پرست کے نور نظر تھے۔ باپ نے غلبہ محبت یعنی بہت زیادہ محبت کی وجہ سے سلمان کو گھر کی چار دیواری یعنی گھر کے اندر کے باہر جانے سے روک کر ہر وقت اپنے معبود یعنی آگ، معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، تو ایران والے وہ آگ کی پوجا کرتے تھے، اس لیے آگ ان کا معبود تھا۔ تو اپنے معبود یعنی آگ کے جلانے پر مقرر کر رکھا تھا۔ باپ نے غلبہ محبت کی وجہ سے سلمان کو گھر کی چار دیواری کے باہر جانے سے روک کر ہر وقت اپنے معبود یعنی آگ کے جلانے پر مقرر کر رکھا تھا۔ ایک دفعہ اتفاقاً یعنی اتفاق سے اچانک نصارہ گرجے چرچ کو کہتے ہیں، نصارہ گرجے میں سلمان کا جانا ہوا۔ ایک دفعہ اتفاقاً یعنی اچانک، ایک دفعہ اتفاقاً نصارہ عیسائی کو کہتے ہیں، عیسائی کے چرچ میں ہے نا، نصارہ گرجے میں سلمان کا جانا ہوا۔ ان کی عبادت سلمان کو پسند آئی۔ واپس آ کر والد سے دین نصارہ اختیار یعنی دین نصارہ کو چننے، دین نصارہ اپنانے، اختیار کرنے کی اجازت چاہی۔ واپس آ کر والد سے دین نصارہ اختیار کرنے کی اجازت چاہی۔ سلمان کی یہ خواہش پڑھتے سن کر والد نے
بہت سمجھایا۔ سلمان کی یہ خواہش سن کر والد نے بہت سمجھایا۔ جب نصیحت مؤثر مطلب جب نصیحت اثر انداز نہیں ہوئی، نصیحت کو انہوں نے نہیں مانی، مؤثر نہ ہوئی، جب نصیحت مؤثر نہ ہوئی تو تبدیلی مذہب یعنی مذہب کو تبدیل کرنا، بدلنے کے خوف یعنی ڈر سے سلمان کو قید کر دیا۔ تو تبدیلی مذہب، جب نصیحت مؤثر نہ ہوئی تو تبدیلی مذہب کے خوف سے سلمان کو قید کر دیا۔ ان کے باپ نے سلمان کو قید کر دیا اس ڈر سے کہ بات سن نہیں رہے ہیں، کہیں مذہب تبدیل نہ کر لے، عیسائی مذہب کو کہیں نہ اپنا لے، تو اس ڈر سے سلمان کو گھر میں قید کر دیا۔ لیکن چونکہ سلمان رضی اللہ عنہ کے دل میں دین نصارہ کی محبت جاگزیں مطلب ان کی محبت دل میں گھر کر گئی تھی، دل میں جا بسی تھی، دل میں جگہ بنا لی تھی۔ لیکن چونکہ سلمان رضی اللہ عنہ کے دل میں دین نصارہ کی محبت جاگزیں ہو چکی تھی، باپ سے خفیہ یعنی چھپ کر خفیہ ملک شام پہنچ کر ایک نصرانی بزرگ یعنی عیسائی بزرگ سے تعلیم دین یعنی دین کی تعلیم شروع کر دی۔ پہنچ کر ایک نصرانی بزرگ سے تعلیم دین شروع کر دی۔ جب وہ بزرگ چند ایام یعنی کچھ دن، چند ایام کے بعد دار فانی دنیا کو کہتے ہیں نا، دار مطلب گھر، فانی مطلب فنا ہونے والا، تو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اس لیے اس کو دار فانی یعنی ختم ہونے والا یہ گھر ہے، یہ دنیا ہے۔ دار فانی سے رخصت ہوئے یعنی اس دنیا سے چلے گئے، یعنی ان کی موت ہو گئی۔ جب وہ بزرگ چند ایام کے بعد دار فانی سے رخصت ہوئے تو سلمان رضی اللہ عنہ ان کے خلیفہ یعنی جانشین یعنی نائب سے تعلیم شروع کی۔ تو سلمان رضی اللہ عنہ ان کے خلیفہ یعنی نصرانی بزرگ کے جو ان کے نائب تھے، ان کے جانشین تھے، ان سے تعلیم شروع کی، اور یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد ایک کر کے موصل نصیبین یا نصیبین دونوں پڑھ سکتے ہیں، نصیبین بھی بولتے ہیں، نصیبین بھی بولتے ہیں۔ اموریہ یہ شہر کے نام ہیں، موصل ایک شہر ہے، نصیبین یا نصیبین ایک شہر ہے، اموریہ ایک شہر ہے۔ تو ایک ایک کر کے اموریہ میں علماء نصارہ یعنی نصارہ کے، عیسائیوں کے علماء علم بہت زیادہ نصارہ کے بارے میں جاننے والے جو ان کے علماء تھے، سے تعلیم حاصل کرتے رہے، اور یکے بعد دیگرے موصل نصیبین یا نصیبین اموریہ میں علماء نصارہ سے تعلیم حاصل کرتے رہے۔ اموریہ کے عالم نے انہیں آخری وصیت یعنی آخری نصیحت کی، آخری پیغام، آخری بات وصیت فرمائی۔ اموریہ کے عالم نے انہیں آخری وصیت فرمائی کہ ملک عرب میں دین
इब्राहीमी, दीन इब्राहीमी पर एक नबी ज़ाहिर होने वाले हैं, एक नबी ज़ाहिर होने वाले यानी एक नबी आने वाले हैं। मुल्क अरब में दीन इब्राहीमी पर एक नबी ज़ाहिर होने वाले हैं, ज़रूर उनकी खिदमत में हाजिर होकर उनसे तालीम हासिल करना, ज़रूर उनकी खिदमत में हाजिर होकर उनसे तालीम हासिल करना, जिनकी पहचान 4 अलामतों यानी निशानियाँ अलामतों से होगी, जिनकी पहचान 4 अलामतों से होगी। 4 अलामतें क्या है? देखिए, नंबर 1, जिस शहर की तरफ हिजरत करेंगे उसमें खजूर के दरख्त कसरत से होंगे, कसरत यानी बहुत ज़्यादा होंगे। यानी तो हमारे नबी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामतें बता रहे हैं कि उस नबी की अलामत क्या होगी कि जिस शहर की तरफ हिजरत करेंगे उसमें खजूर के दरख्त कसरत से होंगे। इशारा मदीने की तरफ है क्योंकि मदीने में बहुत ज़्यादा है। नंबर 2, सदक़े का माल अगर उन्हें दिया जाएगा तो उसे ना खाएंगे, सदक़े का माल अगर उन्हें दिया जाएगा तो उसे ना खाएंगे, नबी नहीं खाएंगे। नंबर 3, उनकी अलामत क्या होगी कि हदिया के तौर पर जो चीज़ दी जाएगी कबूल फरमाएंगे, हदिया के तौर पर जो चीज़ दी जाएगी कबूल फरमाएंगे। चौथी अलामत क्या होगी? दोनों कंधों के दरमियान पुश्त यानी पीठ पर मोहरे नबूवत होगी, दोनों कंधों के दरमियान पुश्त पर मोहरे नबूवत होगी। तो ये 4 अलामतें उस नबी की होगी।